أنت حبيبي ونور العيون حسن نور العيون. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے ماہ محرم کی حقیقی معرفت کے لیے کہ ہمیں ماہ محرم سے پہلے وہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ آخر واقعہ کربلا کیوں ہوا، اور وہ لوگ جو تاریخ کا مطالعہ کرنے سے قاصر ہیں، وقت نہیں رکھتے، ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ وہ اس سیریز کو سنیں اور ان حقائق کو جان لیں کہ جو وجہ بنے واقعہ کربلا کے بپا ہونے کی۔ تو گزشتہ جو آپ کے سامنے ویڈیو تھی اس میں یہاں تک بات ہو گئی کہ معاویہ ابن سفیان جو ہے 15 رجب 60 ہجری کو دمشق میں فوت ہوا۔ تو اس کے بعد کے حالات کیا ہیں، اس کے بیٹے نے پہلا خطبہ کیا دیا، اور وہ اپنے باپ کی وفات کے وقت وہاں پہ موجود نہیں تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ یزید نے کیسے کوششیں شروع کی اپنی بیعت لینے کے لیے، یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو جب معاویہ 15 رجب 60 ہجری کو دمشق میں فوت ہوا تو اس وقت اس کا بیٹا یزید حوران نامی ایک جگہ ہے وہاں پہ تھا، شکار کے لیے گیا ہوا تھا، اور ضحاک بن قیس جو کہ معاویہ کا ایک خاص بندہ تھا، اس نے معاویہ کے انتقال کے بعد اس کے کفن کو لے کر منبر پر بیٹھ گیا، اور اس نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہا کہ معاویہ عربوں کی جائے پناہ تھا، مددگار تھا اور ایک بزرگ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے فتنہ و فساد کو ختم کیا اور اسے اپنے بندوں پر بادشاہت عطا کی، اس کے ہاتھوں شہر فتح ہوئے، اور آگاہ رہو کہ اب اس کی موت واقع ہو چکی ہے اور یہ اس کا کفن ہے، ہم اس کے غسل و کفن میں مشغول ہیں اور اسے قبر میں دفن کرنے والے ہیں، ہم اس کی ذات اور اس کے عمل کے حوالے سے بری الذمہ ہیں، وہ قیامت کے دن تک عالم برزخ میں رہے گا، اور تم میں سے جو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا چاہتا ہے وہ شرکت کے لیے آ جائے۔ اس کے بعد ضحاک نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد معاویہ بن ابی سفیان کو قبرستان باب الصغیر میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد ضحاک نے یزید کو خط لکھا اور اس میں اس سے اس کے باپ کی وفات پر تعزیت کی اور اسے جلد دمشق پہنچنے کو کہا تاکہ لوگوں سے اس کے لیے دوبارہ بیعت لی جا سکے۔ تو یہ جو روایت میں نے آپ کو بتائی یہ کتاب البدایہ والنہایہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد یزید کو جب یہ خط ملا تو وہ فوراً دمشق کے لیے روانہ ہوا اور اپنے باپ کے دفن کے تیسرے دن وہ دمشق پہنچا۔ ضحاک کچھ لوگوں کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے دمشق سے باہر نکلا۔ ضحاک نے پہلے اس کے باپ کی قبر پر اس کو لے گیا، اس نے اپنے والد کی قبر کے پاس نماز پڑھی، پھر وہ شہر میں داخل ہوا اور منبر پر بیٹھ کے اس نے خطبہ دیا جو کہ اس کا پہلا خطاب تھا اپنے لوگوں کے سامنے۔ تو اس نے کیا اپنے خطاب میں کہا کہ اے لوگو، معاویہ خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا اور خدا نے اسے نعمتوں سے نوازا تھا اور پھر اسے اپنے پاس بلا لیا، اور وہ اپنے سے بعد والے خلیفہ سے بہتر اور اپنے سے پہلے والے خلیفہ سے کمتر تھا، اور میں اللہ کے حضور میں اس سے نہیں بڑھ سکتا، خدا اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اگر وہ اسے درگزر کرے تو اس کی رحمت ہے، اگر اسے عذاب دے تو یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوگا۔ اس کے بعد اس نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ اس طرح سے یعنی البدایہ والنہایہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس طرح سے کچھ اس نے اپنے باپ کے فضائل بیان کیے اور کچھ اس نے اپنی آگے سے جو اس کی منصوبہ تھا، پلاننگ تھی، اس کو لوگوں کو آگاہ کیا۔ تو اس دوران لوگ بھی اس سے تعزیت کرتے رہے اور اس کو اپنی بیعت کا یقین دلاتے رہے۔ شام کے لوگ چونکہ جو معاویہ تھا وہ اپنے بیٹے کے لیے زمین ہموار کر کے گیا تھا، اور کافی ہی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے جو کہ اس کے ساتھ تعزیت بھی کر رہے تھے اور اس کا ساتھ دینے کو بھی کہہ رہے تھے۔ پھر اپنے اس پہلے خطاب میں اس نے یہ بھی لوگوں سے کہا کہ ہم حق پر ہیں اور ہم دین کے مددگار ہیں۔ اے شام والو، تمہارے لیے خوشخبری ہے اور خوش بختی ہے کہ ہمیشہ تم پر خیر و بھلائی کی برسات ہوتی رہے گی۔
عن قریب میرے اور عراقیوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوگی، اور میں یہ 3 رات سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ گویا میرے اور عراقیوں کے درمیان ایک خون کا دریا ہے، اور میں نے اس خون کے دریا کو عبور کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اسے عبور نہ کر سکا، یہاں تک کہ میرے سامنے عبید اللہ ابن زیاد نے اس دریا کو عبور کر لیا اور میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ سن کر شامیوں نے اونچی آواز سے چلاتے ہوئے کہا، تمہارا جہاں کا بھی ارادہ ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ہماری تلواریں بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور ان تلواروں کو عراق والے جنگ صفین میں جان چکے ہیں۔ یہ سن کر یزید نے انہیں اچھا صلہ دیا اور انعامات تقسیم کیے، اور پھر اس کے بعد مختلف گورنروں کو اس نے خط لکھنا شروع کر دیے اور اپنے باپ کی وفات کی خبر دی اور اپنے آپ کو اس کا قائم مقام بتایا۔ اور اس طرح سے اس نے جب مختلف گورنروں کو خط لکھنا شروع کیے تو اس نے ایک خط جو تھا وہ اس طرح سے مدینہ کے گورنر کو بھی لکھا۔ مدینہ کا گورنر پہلے مروان تھا، تو یزید نے پھر اس کو بدل کے ولید کو بنا دیا۔ ولید کو جب گورنر بنایا تو اس نے خط لکھا، اور اس کا بس میں خلاصہ ہی آپ کے سامنے اس وقت بتاؤں گی تاکہ طوالت سے ہم بچ سکیں۔ تو اس نے اس میں یہی لکھا کہ لوگوں سے میری بیعت لو، اور خاص طور پہ اس نے 3 نام جو تھے وہ لکھے کہ امام حسین بن علی سے اور عبداللہ بن زبیر سے اور عبداللہ ابن عمر سے خاص طور پہ بیعت لو، اگر یہ بیعت سے انکار کریں تو بے شک ان کے سر قلم کر دو۔ جب ولید کے پاس خط پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس میں جس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے، جن شخصیات کے بارے میں ایک سختی سے حکم تھا کہ ان سے ضرور بیعت لو، تو یہ خط دیکھ کر ولید پریشان ہو گیا، اسے یہ کام مشکل نظر آ رہا تھا۔ تو مروان نے کہا مناسب یہ ہے کہ ان کو معاویہ کی موت کی خبر نہ دو۔ یہاں پہ پہلے رک کے میں ایک بات کہہ دوں کہ دیکھیے تاریخ اب تک جو ہم نے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، آپ نے دیکھا کہ اس میں تمام لوگوں سے اکثریت شام کی، کوفہ کی، بصرہ کی، سب کو معاویہ اپنے بیٹے کے لیے آمادہ کر چکا تھا بیعت کے لیے، اور وہ لوگ بیعت کر بھی رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیے اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ بیعت پر آمادہ ہیں اور یزید کی بیعت کر بھی رہے ہیں، اور ایک طرف اکیلے حسین علیہ السلام ہیں کہ جن کی بیعت کی فکر یزید کو ہے۔ اگر حسین کوئی عام معمولی شخصیت ہوتے تو یزید کو کیا پرواہ تھی کہ ان کی بیعت کے لیے کوشش کرتا، اس کے لیے تو کافی تھا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس کی بیعت کر رہے ہیں۔ یہاں سے آ کے اس روحانی طاقت کا پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس تائید تھی، اللہ کی تائید تھی، انبیاء کے وارث ہیں، معصومین کے وارث ہیں، اور چونکہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے یا وارث آدم صفوت اللہ یا وارث نوح نبی اللہ، یعنی تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ وہ طاقت تھی جو امام حسین علیہ السلام کی پاس تھی، اور یزید بھی اس طاقت کو جانتا تھا کہ فقط اگر ایک حسین ہی بیعت نہ کریں گے تو میری حکومت کو خطرہ ہی رہنا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ معاویہ کے دور میں کوئی قیام ایسا اہل البیت علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہوا۔ آخر یزید نے جب بیعت طلب کی تو امام علیہ السلام نے قیام کیوں کیا؟ تو امام علیہ السلام نے قیام اس لیے کیا کہ یہاں میں دیکھنا ہوگا کہ یزید اور معاویہ میں کچھ فرق ہے۔ یعنی اگر معاویہ بن ابی سفیان جو ہے اسلام کے لیے مخلص نہیں تھا یا اس کے احکامات پہ اگر عمل نہیں بھی کرتا تھا، لیکن وہ اسلام کے جو مسلمات ہیں ان کا انکار نہیں کرتا تھا، اور جو محرمات ہیں ان کو اسلام کا نام دے کے شہرت نہیں کرتا تھا۔ یزید یہ کام کر رہا تھا کہ یہ جو منبر رسول ہے، خلیفہ مسلمین کہلا رہا ہے، اور خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود یہ حرام چیزوں کو اسلام کا حصہ سمجھ کے دنیا کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ یعنی اسلام کا ایک ایسا نقشہ جو دنیا کے سامنے رکھ رہا تھا کہ اگر یہ شراب بھی پیتا تھا تو علل اعلان پیتا تھا۔ یعنی ایک طرف یہ خلیفۃ المسلمین ہے، دوسری طرف یہ علل اعلان اگر یہ شراب پیتا ہے، علل اعلان یہ محرم اور نامحرم کا لحاظ نہیں رکھتا اور ایسے دوسرے فسق و فجور میں مبتلا ہے، تو لوگوں نے یہی سمجھنا تھا کہ اسلام یہی ہے کہ جب خلیفۃ المسلمین اس طرح سے ان چیزوں پہ عمل کر رہا ہے تو یہی اسلام ہے۔
یعنی اس وقت یزید ایک ایسا خلیفہ تھا کہ جس کے جو کردار تھا اور جس کے جو افعال تھے ان کا جواب یہی ہو سکتا تھا کہ حسین جیسا ایک خدائی نمائندہ کھلے میدان میں آ کے لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ اب دیکھو قیامت تک کے لیے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حقیقی اسلام کیا ہے اور اسلام کا حقیقی نمائندہ کون ہے، چاہے وہ ممبر پہ نہ بھی ہو، اور خود ساختہ اسلام کون سا ہے جو لوگوں نے خود بنا لیا ہے، چاہے وہ خلیفۃ المسلمین ہی اس پہ عمل کر رہا ہو، وہ اسلام نہیں ہے۔ اصل اسلام وہ ہے جو وارثان اسلام کے پاس ہے، جو سردار انبیاء کے وارث کے پاس ہے۔ تو یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو پتہ چل گیا۔ تو مروان نے کہا مناسب یہ ہے کہ ان کو معاویہ کی موت کی خبر نہ دو، یعنی وہ یہ خبر کو امام حسین علیہ السلام سے چھپانا چاہتا ہے۔ ولید کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ معاویہ کی موت کی خبر نہ دو اور ان کو بلاؤ اور بس بیعت یزید کا کہو۔ اگر انہوں نے سوال کیا، قبول کر لیا اس بات کو تو ٹھیک، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ اگر معاویہ کی موت سے باخبر کر دو گے تو مخالفت کے لیے ان کو میدان مل جائے گا، عوام کو اپنی بیعت کے لیے بلانے لگ جائیں گے اور ہمارا کام مشکل ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اس نے مروان نے مشورہ دیا۔ تو اس کے بعد ولید نے اپنے سر کو جھکا لیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس کے بعد دمات الثاقبہ میں ملتا ہے کہ 26 رجب کی یہ بات ہے کہ رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا جب ولید کا قاصد امام حسین علیہ السلام کو بلانے آیا۔ امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں مصروف عبادت تھے، عبداللہ بن زبیر بھی وہیں پہ تھا۔ جب قاصد نے آ کر ولید کا پیغام دیا تو دونوں نے کہا کہ تو چل، ہم آ رہے ہیں۔ جب قاصد واپس چلا گیا تو عبداللہ بن زبیر نے پوچھا رات کے اس وقت ہمیں کیوں بلایا ہے؟ تو اب وہ بات جو کہ ولید نے امام سے چھپائی تھی کہ معاویہ کی موت کی خبر نہیں دینی، لیکن وہ کیا جانتا ہے کہ حسین جو ہیں یہ علم لدنی کے مالک ہیں، یہ علم رسول کے مالک ہیں۔ امام تو جانتے ہیں کہ ان سے کیا چیز چھپائی جا رہی ہے اور کیا ظاہر کی جا رہی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن زبیر کو یہ بتایا، معاویہ مر گیا ہے اور یزید تخت نشین ہو گیا ہے اور یزید کی بیعت لینے کی خاطر ہی ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ تو عبداللہ نے کہا اگر یہ بات ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام خواب میں پہلے دیکھ چکے تھے۔ امام نے پھر بتایا کہ میں یہ خواب میں دیکھ چکا ہوں کہ جیسے معاویہ کے گھر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس کا ممبر اوندھا پڑا ہوا ہے، اس سے یہی تعبیر ہے کہ معاویہ اب زندہ نہیں رہا۔ تو امام علیہ السلام نے جب اس بات سے آگاہ کیا تو پھر عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا اس کے دربار میں۔ تو امام نے فرمایا میں چونکہ وعدہ کر چکا ہوں اس لیے میں ہر صورت میں جاؤں گا۔ عبداللہ بن زبیر اسی وقت اٹھا، ہتھیار لگائے گھوڑے پہ بیٹھا اور مکہ کی طرف غیر معروف راستے سے مکہ پہنچ گیا، اور امام حسین علیہ السلام گھر تشریف لائے۔ تو دمات الثاقبہ میں روایت اس طرح سے بیان ہے کہ امام جب گھر تشریف لائے بنی ہاشم کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ ولید نے اس وقت بلایا ہے، شاید مجھ سے یزید کی بیعت لینا چاہتا ہے، جبکہ میں یزید کی بیعت پر آمادہ نہیں ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو، دروازے پہ باہر رک جانا، اندر میں تنہا جاؤں گا، اور اگر وہاں سے کسی نے شرارت کی تو میں تکبیر کہوں گا، تم اندر آ جانا، اگر خاموشی سے گفتگو ہو گئی تو ہم واپس آ جائیں گے۔ یہ ہاشمی جوان جو کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ 19 افراد تھے۔ ان ہاشمی جوانوں نے خنجر کمر سے لٹکائے اور آپ کے ساتھ چلے گئے۔ جب دربار میں پہنچے تو تمام ہاشمی جوان دروازے سے باہر رک گئے، امام مظلوم امام حسین تنہا اندر گئے۔ ولید نے استقبال کیا کھڑے ہو کے۔ اس وقت امام کو اس نے معاویہ کے انتقال کی اطلاع دی اور یزید کا خط سامنے رکھ دیا۔ آپ نے خط پڑھ کر فرمایا ولید، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اہل البیت نبوت اور معدن رسالت ہوں اور یزید ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا رہتا ہے۔ میرے جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ میں رات کی تاریکی میں بیعت کو پسند نہیں کرتا۔ ولید نے کہا یہ تو درست ہے، میری خواہش ہوگی کہ آپ دربار میں لوگوں کے سامنے بیعت کریں۔ امام نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، صبح ہو لینے دو، دیکھیں گے۔
ولید نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ یہ مکالمہ ہے جو ولید کے اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان ہو رہا ہے۔ پھر امام علیہ السلام اٹھے۔ مروان جو کہ خاموش بیٹھا تھا اس نے کہا ولید اگر حسین اس وقت بیعت نہیں کرتے تو اسے اپنے سامنے نظر بند کر لے اور صبح بیعت کے بعد گھر جانے کی اجازت دے دینا۔ اگر ایسا نہ کیا حسین اگر گھر چلے گئے تو پھر کبھی بھی تم ان سے بیعت نہ لے سکو گے۔ یعنی یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ مروان جو ہے یہ دشمنی رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، تاریخ میں اس کا بغض معروف ہے۔ اس نے جب مروان نے مشورہ دیا ولید کو کہ حسین علیہ السلام کو تم جانے نہ دو بیعت کے بغیر، اور یا ان کو اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ان کو قتل کر دو، تو اس وقت پھر امام نے اس لیے فرمایا تھا یبن زرکا انت تقتلنی ام ہو، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا وہ، یعنی یہ ولید مجھے قتل کرے گا یا تو کرے گا۔ یہ کہہ کر آپ اٹھے۔ مروان نے تلوار نکال لی اور ولید سے کہا کہ اپنے جلاد کو حکم دے کہ اس سے ابھی اور یہیں قتل کر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے تکبیر بلند کی۔ دروازے پہ کھڑے 19 ہاشمی جوان اللہ اکبر کہتے ہوئے جب اندر داخل ہوئے تو مروان کے ہوش اڑ گئے۔ سب سے آگے جناب عباس علیہ السلام تھے۔ آپ تمام کو لے کے واپس آئے اور مروان نے ولید سے کہا دیکھا تو نے میری بات نہیں مانی، اب یہ بیعت کتنی خون ریزی لے گی، اس کا اندازہ تجھے نہیں۔ ولید نے کہا مروان تو بھی سچ کہتا ہے، لیکن میں کیا کروں، فرزند رسول کو صرف اس لیے قتل کروا دوں کہ اس نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے؟ اگر مجھے پوری دنیا کی حکومت دی جائے اور اس کے عوض مجھ سے سر حسین کا مطالبہ کیا جائے تو میں دنیا کی حکومت کو ٹھکرا دوں گا، لیکن فرزند زہرا کو قتل نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص پوری دنیا کے گناہ لے کر جائے اور اس کے مقابلہ میں ایک شخص صرف قتل حسین کا جرم لے کے جائے تو قاتل حسین کے جرم کا وزن پوری دنیا کے گناہوں کے وزن سے زیادہ ہوگا۔ مروان نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر تم نے درست کیا۔ دوسری صبح امام حسین علیہ السلام گھر سے باہر آئے، دیکھیں کہ کیا حالات ہیں مدینہ کے، تو پھر مروان سے ملاقات ہوئی آپ کی۔ مروان نے کہا کہ حسین یزید کی بیعت کر لے، دین و دنیا ہر دو اعتبار سے آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ مروان اس اسلام کو سلام ہے کہ جس کا نگران یزید ہو۔ بھلا کیا تو اسی دین کی بات کر رہا ہے جو نبی خدا محمد لائے یا کسی اور دین کی بات کر رہا ہے؟ مروان نے کہا وہ اور کون سا دین ہے؟ وہی دین ہے جو آپ کے نانا لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے میرے نانا کا یہ فرمان نہیں سنا کہ ان الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان، خلافت آل ابی سفیان پہ حرام ہے۔ مروان کو یہ سن کے غصہ آیا اور اس طرح سے یعنی امام علیہ السلام نے واضح طور پہ یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اور 27 رجب 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے مزار پہ گئے اور پھر مزار کو گلے لگا کے عرض کیا نانا میں آپ کا حسین ہوں، میں آپ کا سبط ہوں، میں آپ کا لخت دل زہرا ہوں، اور نانا آپ کی امت مجھ سے آپ کا جوار چھیننا چاہتی ہے، آپ گواہ رہیں۔ پھر آپ مصروف عبادت ہو گئے، ساری رات مزار رسول کے پہلو میں عبادت کرتے رہے، پھر واپس گھر تشریف لائے، دن گھر میں گزارا اور اس وقت ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ 28 رجب 60 ہجری کی رات آ گئی۔ دوبارہ اپنے نانا کے روضہ پہ گئے، گلے لگایا اور امت کا شکوہ کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ حالات میرے بابا اور بھائی کے وقت سے کتنے بدل چکے ہیں، اب ضرورت ہے کہ میں اس خوابیدہ امت کی آنکھیں کھولوں اور انہیں خواب خرگوش سے بیدار کروں۔ بہتر جانتا ہے کہ اگر اب یہ کام نہ ہوا تو پھر قیامت تک کبھی نہ ہو سکے گا۔ تو اس طرح سے آپ یعنی وہاں پہ راز و نیاز کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے کہ آپ نے عالم خواب میں دیکھا کہ نبی کونین مزار سے باہر تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے اپنے نواسے کو گلے سے لگایا، منہ چوما اور پھر بوسہ دیا اور فرمایا حسین بیٹے رو نہیں، میں تو بچپنے میں بھی تیرا گریہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ساری جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں یہ دمۃ الثاقبہ میں موجود ہے کہ اس وقت پھر امام علیہ السلام نے جب یہ سارا منظر خواب میں دیکھا کہ اس طرح سے ان کے نانا گلے سے لگا رہے ہیں اور پھر ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بچپنے میں بھی تیرا گریہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اب مجھ سے تیری آنکھوں میں آنسو کیسے دیکھے جائیں گے،
میرے پیارے، تیرے لیے اللہ نے جنت میں جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ تیری ہی ملکیت ہے، خواہ تو اب آ جائے یا شہید ہو کر آئے۔ لیکن بیٹے، جیسا کہ تجھے معلوم ہے کہ میری 23 برس کی محنت، تیرے بابا کی 25 برس کی کوششیں، تیرے بھائی کی 10 برس کی تبلیغ اس وقت کامیاب ہوگی جب تو اس سوئی ہوئی غافل امت کو جگائے گا۔ حسین بیٹے، زمین کربلا خاک شفا بننے کی خاطر تیری منتظر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں تو کربلا میں پانی مانگ رہا ہے، تیرے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، لیکن جواب میں میری امت تجھے تیر اور تلواریں پیش کر رہی ہے۔ میرے بچے، اللہ تمہارے ظالموں کو میری شفاعت نصیب نہ کرے گا۔ تیری ماں، تیرا باپ، تیرا بھائی جنت میں تیرے منتظر ہیں۔ اب پھر آپ بیدار ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، نماز صبح سے فارغ ہوئے، گھر تشریف لائے، تمام بنی ہاشم کو جمع کیا اور انہیں خواب سنایا۔ بنی ہاشم کے ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ مزید آگے تاریخی واقعات کو بڑھانے سے پہلے ایک چیز کی طرف میں توجہ دلاتی چلوں کہ آپ نے ضحاک بن قیس کا بھی دیکھا کہ جب اس نے معاویہ وفات کا اعلان کیا اور اس نے یہ کہا کہ ہم اس کے اعمال سے بری الذمہ ہیں، تو اس کے اوپر اللہ اگر عذاب کرے تو اس کے اعمال کی وجہ سے ہے، اور اگر بخش دے تو وہ رحمت کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے حتیٰ کہ معاویہ بن ابی سفیان کے اپنے بیٹے نے، یزید نے بھی اپنے پہلے خطبے میں یہ بات کہی کہ میرے باپ نے جو کچھ بھی اعمال کیے ان کی ذمہ داری اسی پہ ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو دیکھیے، یہاں میں صرف توجہ دلانا چاہتی ہوں، جو الہی نمائندے ہوتے ہیں اور جو دنیا کے بنائے ہوئے نمائندے ہوتے ہیں ان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جو دنیا داروں کے بنائے ہوئے نمائندے ہوتے ہیں، جو دنیا پرست ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنی اولاد اور ان کے دنیا میں خود ان کے گیت گانے والے بھی ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے ساتھ نہ تو محشور ہونا پسند کرتے ہیں، نہ ان کے اعمال کے بارے میں انہیں کوئی یقین ہوتا ہے، اور وہ بے یقینی کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اور جو الہی نمائندے ہوتے ہیں، جو حق پہ ہوتے ہیں اور ان کے چاہنے والے بھی ان کے حقیقی چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی پوری زندگی ہی اس خواہش میں گزار دیتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آقاؤں کی، ہمیں اپنے ائمہ کی شفاعت مل جائے، ہمیں ان کے مقام و منزلت کے ساتھ منزلت مل جائے، ہمیں ان کے ساتھ آخرت میں رہنا نصیب ہو۔ اور اس طرح سے یہ فرق ہوتا ہے حقیقی راستے کا، صراط مستقیم کا، اور دوسری طرف جو رحمانی راستہ نہیں ہوتا اس پہ چلنے والے، نہ کبھی دنیا میں یقین کی حالت ان کو نصیب ہوتی ہے اور نہ ہی ان کو آخرت میں کوئی برکتیں اور کوئی کامیابیاں ملتی ہیں۔ تو بس یہی ہے کہ امام علیہ السلام جو ہیں، اب یہ میں آئندہ کے جو واقعات ہیں، تاریخ آگے انشاءاللہ بڑھ رہی ہے، اس میں آپ کو سارا بتاؤں گی کہ امام علیہ السلام کے لیے کون کون کس کس طرح سے مشورے دیتا رہا، اور امام علیہ السلام ان کو اپنے مقصد سے کس طرح آگاہ کرتے رہے، اور کچھ بہت ہی نئے نظریات اور کچھ ایسی چیزوں کے ساتھ جو مجھے میرے تحقیق سے جو سامنے آئی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو البتہ یہ بات طے ہے کہ امام علیہ السلام اپنے مقصد سے واضح طور پہ اس کو جانتے تھے، اور وہ اپنے جو ہے شہادت کے بارے میں بھی آگاہ تھے، مقام شہادت کو بھی جانتے تھے، اس کے بعد ان کے اہل خانہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور نہ صرف مولا حسین علیہ السلام بلکہ جو ان کے ساتھ جا رہے تھے بنی ہاشم کی جتنی مستورات تھیں وہ بھی جانتی تھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمارے اس سفر کا مقصد کیا ہے۔ تو تبھی پھر واقعہ کربلا کے انشاءاللہ جب وہاں تک ہماری یہ تاریخ پہنچے گی تو میں وہاں پہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے پھر مستورات بنی ہاشم نے ثابت قدمی دکھائی، بچے تک ثابت قدمی دکھا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ سب الہی مقصد سے آگاہ تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔